بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان کے جو اس وقت کے پولیٹیکل حالات ہیں اس پر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں، جن میں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی مسلم لیگ کاف ہے، اور جی ڈی اے ہے سندھ سے، ایم کیو ایم ہے، اور اختر مینگل کا جو گروپ ہے یہ ان کے ساتھ مل کے حکومت جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی، تو وہ ابھی 1.5 سال سے چل رہی ہے۔ تو اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں گورنمنٹ کو، وہ سب کے علم میں ہے، اور اب جو موجودہ تنازع کھڑا ہوا ہے وہ سب ہی جماعتیں تقریباً گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے چکر میں ہیں، اور یہ ہماری تاریخی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں تو اس میں یہ چھوٹی جماعتوں کا یہی کردار ہے۔ اور اس پر ابھی پچھلے دنوں میں نے یہاں پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، جو کہ یہاں پہ ایک ویکلی نیوز پیپر نکلتا ہے، پاکستان ٹائمز ویکلی، نیو یارک، ٹورانٹو اور شکاگو سے بیک وقت یہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں اس ساری تفصیل بھی میں نے دی تھی کہ یہ کس طرح جو ہے یہ چھوٹی جماعتیں جو یہ بلیک میل کرتی ہیں، اور پھر جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس طرح بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اس میں میں نے تقابلی جائزہ بھی لیا تھا بنگلہ دیش کا، ہندوستان کا، اس کے بعد یو ایس کا، برٹش کا، کینیڈا کا، کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو اب میں چودھری برادران سے اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو بڑی ان کی وزادار لوگ ہیں، بڑی وزادار فیملی ہے، اور ان کی دور حکومت کے کام بھی بڑے اچھے تھے پنجاب میں جو تھے۔ تو ایٹ لیسٹ ان کو، باقی جی ڈی اے کو، ایم کیو ایم کو اور اختر مینگل صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو عمران خان میں اسپیشلی، باقی تو لوگ چھوڑے جو ان کے ارد گرد ہیں، اور نواز شریف اینڈ کمپنی میں اور زرداری اینڈ کمپنی میں آپ کو فرق نظر آنا چاہیے۔ اور آئی تھنک کہ دیر از لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دیز ٹو گائز۔ تو آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور باقی دیکھیں 100% تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسا کیوس پیدا نہ کریں کنٹری میں کہ یہ صورتحال مزید بگڑے، اور گورنمنٹ اگر فرض کیا جاتی بھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی وہ اسی طرح ہی چلے گی۔ تو یہ کیا آپ اسی طرح کا نظام پاکستان میں دیں گے اور اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوتی رہے گی؟ تو اس معاملے میں آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور گورنمنٹ کے ساتھ دیں، اور ان کو 5 سال پورے کرنے دیں، خود بھی کریں، اور کوئی تعمیری کام کریں جس میں قوم جو ہے وہ خوش ہو، اور اس کی فلاح ہو، جو عوام ہے اس کی بہتری کے لیے کام کریں، ملک کو ترقی دیں۔ تو میں بہرحال یہ فی الحال تو یہ پیغام ان سیاسی جماعتوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں، اور اسپیشلی چودھری برادران تو بہت ہی اکاموڈیٹو ہیں کہ اپنے جو چھوٹے موٹے بھی مفادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے تو حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں، اسپیشلی عمران خان صاحب کے، کیونکہ وہ اچھا کام کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور ہمیں یہاں سے دور سے نظر آ رہا ہے کہ کیا سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ پروگرس ہو رہی ہے۔ تو جو اتنے اب سالوں سے مسائل تھے ان کو ایک دم تو حل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جماعتوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس کو وسیع تر قومی مفاد میں اس معاملے کو دیکھیں، اور اس میں جو ذاتی ایجنڈا ہے اس کو اگنور کریں، اور ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں اور گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آگے بھی شیئر ہوگی اور یہ ان تک پہنچے گی، اور وہ کو اچھا فیصلہ کریں گے، اور ملک میں کوئی استحکام لائیں گے، بجائے یہ کہ انسٹیبلٹی رہے اور میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کریں اور یہ زیادہ تلخی کا ماحول پیدا ہو۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ملک اب ہمارا نا متحمل نہیں ہو سکتا اس بات کا۔ تو کائنڈلی یہ جو بات ہے اس کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ ان تک پہنچے اور یہ کچھ اچھے فیصلے کریں۔
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.